جی السلام علیکم معزز سامعین۔ ابتدا کرتے ہیں اس رب کے بابرکت نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں۔ آج ہم اردو کے ایک عظیم ترین اور سب سے بڑے ناول اداس نسلیں کے فن اور فکر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دوستو، اداس نسلیں کے مصنف عبداللہ حسین ہے اور یہ ناول اردو زبان میں لکھا جانے والا ایک لازوال اور تاریخی ناول ہے جسے ہم پہلا پاکستانی ناول بھی قرار دے سکتے ہیں۔ عبداللہ حسین نے اس ناول کو 1963 میں جو ہے وہ لکھا تھا اور شہرت دوام حاصل کی۔ اس ناول کو اس کی بے پناہ مقبولیت کے باعث آدم جی ادبی ایوارڈ بھی عطا کیا گیا اور یہ ناول 50 سے زائد بار شائع ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے اور دنیا کی بیشتر بڑی زبانوں میں اس کے تراجم بھی کیے جا چکے ہیں اور بلا شبہ اردو زبان و ادب میں عبداللہ حسین کو امر کر دینے کے لیے صرف ان کا یہی ایک ناول کافی ہے۔ اگرچہ یہ ناول پہلی بار 1963 میں منظر عام پہ آیا، مگر مصنف جو ہے وہ اس لازوال شاہکار کی تخلیق کے لیے کئی برس قبل سے ہی سوچ و بچار میں اور محنت میں مشغول تھے اور ان کے اپنے قول کے مطابق 1956 میں جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوئے اور اس کے بعد جب انہوں نے صحت پائی تو انہوں نے یہ ناول لکھنا شروع کر دیا۔ تو اس ناول کے بارے میں ایک اور حیرت انگیز جو انکشاف ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے یہ ناول لکھنا اس وقت شروع کیا تھا جب وہ بالکل ایک گمنام سے شخص تھے اور ایک سیمنٹ فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ تو فراغت کے اوقات میں انہوں نے صرف وقت گزاری کے لیے انہوں نے ایک محبت کی کہانی لکھنے کا ارادہ کیا جس میں ایک عام کہانی کی طرح ایک نواب کی بیٹی جو ہے وہ ایک کسان کے بیٹے سے محبت کرتی ہے، مگر رفتہ رفتہ انہوں نے اس کہانی میں تبدیلیاں کی اور بنیادی قسم کی تبدیلیاں کی اور اس میں برصغیر سے انگریزوں سے نجات کی تاریخ بھی بیان کرنا شروع کر دی اور یوں اس عام سی محبت بھری کہانی میں جنگ عظیم، آزادی اور اس کے علاوہ تقسیم برصغیر کے جو ہے مختلف خونی واقعات جو ہیں وہ شامل ہوئے اور حیرت انگیز طور پر یہ ناول جو ہے وہ اردو کا ایک شاہکار ناول بن گیا۔ ناول کے موضوع کی بات کی جائے تو اس میں اس وقت کے ہندوستان کو موضوع بنایا گیا جب برطانیہ کی وہاں حکمرانی تھی اور اس ناول میں ہمیں مکمل ایک تاریخ نظر آتی ہے اور اس تاریخ کے بیان میں انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 تک کے جو تقسیم کے واقعات ہیں ان کا ذکر کیا ہے اور ان تمام حالات و واقعات کا اور ان کے اثرات کا انہوں نے ذکر کیا۔ مصنف نے بڑی مہارت سے 1857 کی جنگ آزادی کے واقعات اور اس کے علاوہ مسلم لیگ اور کانگریس کی سیاست کے واقعات، انگریزوں کے برصغیر کے لوگوں پہ ڈھائے جانے والے مظالم کے واقعات اور جلیانوالہ باغ میں جو خونی واقعہ رونما ہوا اور تقسیم ہند کے واقعات جو ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ عبداللہ حسین نے اس ناول کے مواد کے حصول کے لیے خاصی جانفشانی سے کام لیا کیونکہ وہ اس ناول کے ذریعے دراصل ایک حقیقی جو ہے وہ تصویر دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، تو انہوں نے اس ناول کو حقیقت سے قریب تر کرنے کے لیے بڑے طویل اور لمبے سفر بھی کیے اور لوگوں سے ملاقاتیں کی اور بعض سابقہ انہوں نے فوجیوں سے ملاقاتیں کی اور ان سے حقیقی واقعات جو ہے وہ سنے اور ان کو پھر خوبصورت پیرائے میں جو ہے اپنے ناول میں سمونے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے تاریخ سے جانکاری کے لیے انگریزی اور اردو ادب کی کتابیں بھی پڑھی اور اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخی ناول جو ہے صرف ایک محبت کی کہانی کے طور پہ لکھا گیا تھا، مگر آج اسے ہم اردو کا ایک عظیم تاریخی ناول گردانتے ہیں۔ اداس نسلیں کو ہم بجا طور پر مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں اگر ہم کہیں کہ انہوں نے برٹش انڈیا کے حوالے سے بات کی ہے اور ایک اور حصے میں انہوں نے ہندوستان کے متعلق، جبکہ تیسرے حصے کا آغاز جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت کے ترجمے سے کرتے ہیں۔ تو مصنف نے اس ناول کی اس انداز میں تفہیم اور تقسیم کی ہے تاکہ ان کا جو قاری ہے وہ اس کے پلاٹ کو جو ہے وہ بخوبی سمجھ سکے۔ مصنف کے قول کے مطابق اس کا پلاٹ جو ہے آغاز سے اختتام تک بالکل ایک جیسا ہے اور ناول کے اختتام پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بنیادی موضوع جو ہے وہ ہندوستان کی تاریخ ہے اور بعض ناقدین اس ناول پہ جو ہے وہ الزام تراشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس ناول کا جو پلاٹ ہے وہ قرۃ العین حیدر کے مشہور ناول
آگ کا دریا کو مد نظر رکھ کے ترتیب دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں تک بھی ان پہ الزام لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے مشہور مصنفہ قرۃ العین حیدر کے ناول آگ کا دریا سے پورے پیراگراف اور اسلوب جو ہیں وہ رد و بدل کر کے اپنے ناول میں شائع کیے ہیں، اور یہ الزام لگانے والے کوئی اور نہیں بلکہ خود مصنفہ قرۃ العین حیدر بھی ہے۔ مگر عبداللہ حسین نے اپنے بڑے پن کا ثبوت دیا، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ انہوں نے قرۃ العین حیدر کے اسلوب میں لکھنے کی ایک کوشش کی ہے۔ مگر اس کے باوجود عبداللہ حسین کا اسلوب جو ہے وہ اس حد تک جاندار اور منفرد ہے کہ یہ ایک یادگار تصنیف بن گیا ہے۔ ان کے اسلوب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں مختلف طرز کے اور مختلف نثر نگاروں کے جو ہے اسالیب کا گمان گزرتا ہے۔ بعض ناقدین نے اس ناول کی بے جا طوالت اور جزیات نگاری کو اس ناول کی ایک کمزوری بھی قرار دیا ہے، اور ناول کے اسلوب پہ بے جا اعتراضات بھی کیے گئے ہیں کہ اس کی زبان جو ہے وہ دیہاتی سی ہے، اور اس میں پنجابی الفاظ کی بھرمار جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس ناول کی ایک خاص بات یہ ہے کہ عبداللہ حسین نے اس ناول میں شعور کی رو کا سب سے زیادہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ اگرچہ اردو میں شعور کی رو کا سب سے زیادہ جو استعمال ہے وہ سجاد ظہیر نے اپنے ناول لندن کی ایک رات میں کیا تھا، مگر اداس نسلیں میں بھی ہمیں یہ تکنیک جو ہے وہ بہت حد تک استعمال ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور اسی تکنیک کے ذریعے سے مصنف نے روشن پور کے نعیم کے کردار کے ذریعے ایک مکمل تاریخ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے تہذیب، معاشرت، اس وقت کی سیاست پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ یوں یہ ناول جو ہے ایک مکمل انسانی تاریخ اور تہذیب کا ایک تصویری سا خاکہ بن گیا ہے، اور ہم اس خاکے میں بآسانی موجودہ دور کے انسان کے جذبات، احساسات، خوشیوں اور ناکامیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ عبداللہ حسین نے اس ناول میں منظر نگاری بھی بڑی خوبصورتی سے کی ہے۔ وہ دیہاتی ماحول کی منظر کشی کے علاوہ جنگی حالات اور واقعات کی بھی بڑی فنکارانہ منظر کشی کرتے ہیں، اور اس حد تک وہ منظر کشی پہ قادر ہے کہ جنگ کے منظر کو بخاری کے سامنے لانے پر قادر ہے۔ اس ناول پر سب سے بڑا جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ اس کی زبان و بیان پر ہے۔ اس کی زبان اگرچہ بے حد سادہ ہے، اور کرداروں کی صلاحیت اور ان کے سماجی مقام و مرتبے کے مطابق ہی ان سے گفتگو کروائی گئی ہے، مگر اس کے باوجود اداس نسلیں کی زبان بے ڈھنگی، ناقص اور بھونڈی تک قرار دی گئی ہے۔ ڈاکٹر سہیل بخاری اپنی کتاب اردو ناول نگاری میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ناول میں زبان اور اسلوب بیان کی اتنی زیادہ فحش غلطیاں ہیں، روزمرہ محاورے اور صرف و نحو کے اصولوں کی اس قدر خلاف ورزی کی گئی ہے کہ اس کی مثال ابتدا سے آج تک کسی اردو ناول میں نہیں ملتی۔ ان تمام تر اعتراضات کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ناول کا ہر کردار جو ہے وہ اپنے سماجی مقام و مرتبے کے مطابق ہی گفتگو کرتا ہے۔ ناول میں اردو، انگریزی اور پنجابی کے الفاظ کے ملاپ سے ایک نئی زبان بھی ہمارے سامنے آتی ہے، جن میں کہیں کہیں ہمیں گالیاں بھی سنائی دیتی ہیں۔ اس ناول کا جو فکری پہلو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہی فکری پہلو ہے جو اس ناول کو ایک اہم تصنیف بناتا ہے، اور اسی فکری پہلو کے ذریعے انہوں نے اپنے سماج کی مکمل تصویر کشی کی ہے اور اس نسل کی محرومیاں ہمارے سامنے لائی ہیں۔ جو یہ ناول جو ہے وہ منظر ہمارے سامنے لاتا ہے جب برصغیر میں خون کی ہولی کھیلی گئی، جب انسانی اقدار جو تھی وہ زوال کا شکار تھی، عزت خاک میں مل رہی تھی۔ غرض مصنف نے اس دور کے ناگفتہ حالات، خدشات، احساسات، جذبات اور لوگوں کی نفسیات کو بخوبی دکھایا۔ ناول پر ہمیں کہیں کہیں پہ فلسفہ وجودیت کے اثرات بھی واضح طور پہ محسوس ہوتے ہیں، اور اس فلسفے کے تحت کیونکہ انسان کی زندگی کو اور انسان کی زندگی کو جو ہے وہ ایک علمیاتی تصور کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، مگر یہ علمیاتی تصور جو ہے ہمیں اس ناول میں اس دور کی بالکل سچی اور کھری حقیقت کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اسی تصور کے تحت انہوں نے کہیں کہیں پہ موت اور تنہائی کا بھی ذکر کیا۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خان اپنی کتاب آزادی کے بعد اردو ناول میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اداس نسلیں فکری طور پر ایک کامیاب ناول ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر اسلم آزاد جو ہے وہ اردو ناول آزادی کے بعد میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں برطانوی غلامی کے پرآشوب دور نے ستم زدہ اور اعصابی سطح پر مجہول یاس و حسرت بھری جو نسلیں پیدا کی،
عبداللہ حسین نے ان واقعوں کے ذریعے ان کا مؤثر خاکہ پیش کیا ہے۔ شکریہ۔